الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی جانب سے جو ہمیں شریعت دی گئی ہے، اس شریعت میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کرنے کے اعتبار سے بالکل مختصر ہے اور تھوڑے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے. بہت سارے اعمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ آگے آدمی کرنا چاہے تو بہت مختصر، بہت آسان، بہت سہل، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ادا کیا جاتا ہے. دیکھو، دنیا کا معاملہ تو بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا ہے. دنیا میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، چاہے کوئی کمپنی ہو، دکان ہو، کوئی مزدوری کر رہا ہو، تو ہر کمپنی والے کا، ہر دکان والے کا اصول یہ ہوتا ہے جو جتنا کام کرے گا اس پر اتنی مزدوری دی جائے گی. کوئی ہوٹل میں ہے، کوئی کمپنی میں ہے، پورا دن کام کرے گا، اتنے گھنٹے کام کرے گا تو اس کا اتنا اس پر مزدوری دی جائے گی، اتنا کرایہ دیا جائے گا، اتنا پیسہ اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ایسے اعمال بیان کیے گئے، بندہ کرے گا بالکل سہل، بالکل مختصر، لیکن اس پر ثواب بہت زیادہ. اسی میں سے ایک عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: من رأى عورۃ، جس آدمی نے کسی آدمی کی کوئی برائی دیکھی، کسی آدمی میں کوئی کمی دیکھی، فسترہا، دیکھنے والے نے کسی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کو چھپا دیا، پردہ پوشی کر دی، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. دیکھو، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس میں برائی نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں. الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، انسان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے. ہر انسان میں جہاں بہت ساری برائیاں ہوگی اس میں خوبیاں بھی ہوگی، بہت ساری خوبیاں ہوگی اس میں کچھ برائیاں بھی ہوگی. لیکن عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، لوگ دوسروں کی برائیاں تو بہت بیان کرتے ہیں، خوبیاں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. جسے سفید کپڑا ہوتا ہے، سفید کپڑے میں کالا دھبا ہوتا ہے، وہ جلدی نظر آ جاتا ہے. آج ہماری آنکھیں بھی ایسی ہو چکی، آدمی میں بہت ساری خوبیاں ہیں، خوبیوں کو کوئی نہیں دیکھتا، ہر آدمی برائی کو بیان کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: جس آدمی نے کسی میں کوئی برائی دیکھی، کوئی عیب دیکھا، کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو صدر رہا، جس کو دیکھا گیا وہ بھی چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے اس عیب کو لوگ چھپا دیں، لیکن دیکھنے والے نے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، واٹس ایپ پہ اس کو عام نہیں کیا، اخبارات میں اس کو شائع نہیں کیا، کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کیا، چھپا کے رکھا. دیکھو کتنا مختصر عمل ہے، برائی دیکھی، چھپا دیا. کان کمن احیا موءودۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جس نے کسی کی عیب اور برائی دیکھی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ سکتا تھا، پھر بھی اس نے لوگوں سے اس کو چھپا کر رکھا، اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. وہ آدمی جس نے کسی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو نئی زندگی عطا فرمائی. ایک لڑکی ہے،
اس کو اس کا باپ زندہ درگور کر رہا ہے، زندہ دفن کر رہا ہے، بالکل دفن کرنے کے قریب ہے، کوئی آدمی پہنچ گیا اور اس آدمی کو جو لڑکی کو زندہ دفن کر رہا تھا اس کو لڑکی کو زندہ درگور کرنے سے، دفن کرنے سے روک دیا. صحیح سی بات ہے، اس لڑکی کو نئی زندگی عطا کی، ایک نئی زندگی لڑکی کو ملی. اگر یہ آدمی وہاں نہ پہنچتا یا اس کے باپ کو یا دفن کرنے والوں کو نہ سمجھاتا تو یہ زندہ دفن کر دیتا، لیکن اس نے اس کو بچایا تو وہ ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو وہ آدمی جس نے کسی کے عیب کو چھپایا ہے، بہت سے مرتبہ عیوب ایسے ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے جس کا تقویٰ روزہ لوگوں میں عام ہو چکا ہے، لوگ جانتے ہیں بہت متقی آدمی، بہت نمازی آدمی، بہت دیندار آدمی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو کسی نے زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی ناچ گانے کے محفل میں دیکھ لیا. اب جو آدمی تقویٰ کے اعتبار سے مشہور ہے وہ یہ چاہتا ہے میرا عیب کسی کے سامنے ظاہر ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. بہت سارے عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا انتقال ہو جائے. بہت سارے عیوب ایسے ہوتے ہیں آدمی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہیں کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس آدمی نے ایسے آدمی کے عیب کو دیکھا اور اس نے اس کو چھپایا تو اس نے بھی اس کو ایک نئی زندگی عطا کی. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ آدمی جس نے عیب کو دیکھا ہے اس کے بعد اس کو چھپا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا اجر اتنا ثواب دیا جائے گا کہ وہ آدمی جس نے زندہ درگور زندہ دفن کی جانے والی بچی کو نئی زندگی عطا کی، اس کو جو ثواب دیا جاتا ہے اس کو بھی یہ ثواب دیا جائے گا. دیکھو ہمارا مزاج یہ بنا ہے، جب بھی کسی کی کوئی عیب دیکھے، برائی دیکھے، لوگوں کے سامنے چرچا کرنے کے بجائے، لوگوں کو بتانے کے بجائے اس کو چھپا دے. ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی جس نے لوگوں کے عیب کو لوگوں کے سامنے، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، قیامت کے دن اس کو تانبے کے ناخن دیے جائیں گے، یعنی اس کے ناخن تانبے کے ہوں گے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے نقصان کو، اپنے گال کو نوچ رہا ہوگا. نظر آئیے دنیا ہی میں شعور ناخن عطا کیے، ناخن بڑے ہو گئے ہو، اگر آدمی کو کہا جائے کہ اپنے رخسار کو اپنے گال پر نوچو، ایسی تکلیف ہوگی. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، میرا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کو میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے، وہ اس کے ذریعے سے اپنے سینے کو اور اپنے رخسار کو، اپنے گال کو، اپنے چہرے کو نوچ رہے. میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی قوم کے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے. غیبت کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کیا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ اور لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں کو دنیا کے اندر اٹھایا کرتے تھے. ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے، ان کا یہ حال ہے. اندازہ لگائیے دنیا کے اندر ہمیں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا میں دیے گئے ناخن سے ہم اپنے نقصان کو نوچے. کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں ہمارا وہ آدمی جو لوگوں کے عیب کو ظاہر کرنے والا ہوگا اس کو تانبے کے ناخن دیے جائیں گے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے نقصان کو نوچے گا، اپنے سینے کو نوچے گا. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قیامت کی علامت میں سے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کریں گے، لوگ خوبیوں کو بیان نہیں کریں گے. یہی حال ہے ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے. بعض لوگ تو ایسے گزرے ہیں جو لوگوں کی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں کے عیوب کو ظاہر نہیں کیا کرتے. بہت بڑے بزرگ زاہد عابد احمد بن مہدی بن رستم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، زاہد عبادت گزار. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بغداد میں تھا، ایک عورت بہت عبادت گزار تھی، نیک تھی، صالحہ تھی، میرے پاس آئی اور مجھے آ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے میری عزت کی حفاظت کر دیجیے، مجھے بچا لیجیے.
وضو کہنے لگے آپ کو کیا پریشانی ہے آپ بتائیے تو صحیح. عورت کہنے لگی کہ میرے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا, مجھے زبردستی زنا پر مجبور کیا گیا, میرے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا, یہاں تک کہ میرے پیٹ میں نطفہ ٹھہر چکا ہے, میں حاملہ ہو چکی ہوں. اب میں لوگوں کے سامنے کیا بتاؤں گی؟ لہٰذا میں لوگوں کے سامنے یہی کہوں گی کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے. حضور کی نظر میں حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى عورة فسترها كان كما تحيا موجودة, جس نے لوگوں کے عیب کو چھپایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب عطا کرے. حضور نے کچھ نہیں کہا, عورت چلی گئی. کچھ مہینے کے بعد اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, ولادت ہوئی. محلے میں لوگ پوچھنے آتے تھے کس کا بچہ ہے, عورت وہی کہتی تھی کہ فلاں حضور کے احمد بن رستم جو لوگوں میں مشہور ہے, عبادت گزار ہے, ان کا بچہ ہے. محلے کے امام صاحب کو پتا چلا, امام صاحب خوشخبری سنانے کے لیے مبارکبادی دینے کے لیے حضور کے پاس بھی آئے. کہا کہ آپ کے یہاں ولادت ہوئی, فلاں بچے کی ولادت ہوئی, آپ کو مبارکباد ہو. حضور نے کچھ نہیں جواب دیا, ہنستے رہے اور لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرتے رہے. وہ عورت کی یہی کہتی رہی کہ وہ میرے شوہر ہیں, لیکن کسی وجہ سے ہم دونوں میں جدائی کی ہوگی. چھپاتے رہے. یہاں تک کہ بزرگ نے, احمد بن مہدی بن رستم بزرگ نے ہر مہینے لازم کر دیا کہ 2 دینار اس امام صاحب کے ہاتھ سے بھیجتے تھے کہ وہ عورت کو دے دینا کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس بچے کا خرچہ دے دیا کرتے تھے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 سال کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا. جب بچے کا انتقال ہوا تو امام صاحب وغیرہ پھر امام صاحب وہ بزرگ کے پاس آئے اور آ کر تسلی دی, تعزیت پیش کی, دلاسا دلایا کہ بھائی آپ کے بچے کا انتقال ہوا. کوئی بزرگ نے کچھ نہیں کہا, ان کا شکریہ ادا کرتے رہے. پھر کچھ عرصہ گزرا, اچانک چپکے سے وہ عورت جس کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا تھا, وہ عورت بزرگ کے پاس آئی اور آ کر کہا, شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میری عزت کی حفاظت کی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کی بھی حفاظت کرے گا, آپ کی بھی پردہ پوشی فرمائے گا, آپ کے عیب کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے گا, آپ کے عیب کو بھی اللہ تعالیٰ چھپا دے گا. پھر عورت نے وہ دینار جو بچے کے لیے بزرگ نے عطا کی ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے, جو آپ نے دینار دیے تو آپ کو میں پیش کرتی ہوں. احمد بن مہدی بن رستم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دینار پہلے اور بچے کے لیے تھے, اب آپ کے لیے تھے, آپ اپنے پاس رکھ لیجیے. غور کرنے کا مقام ہے. اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کسی عورت پر تہمت نہ آ جائے, کوئی عورت بدنام نہ ہو جائے, اس کا زنا کا عیب جس پر زبردستی زنا کیا گیا اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے, اس کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے رہے. اور ان کے سامنے صرف یہی حدیث تھی کہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کی, جو لوگوں کے عیب کو چھپائے گا, حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو جو اجر ثواب دیا جاتا ہے, اس کو زندگی عطا کرنے پر جو اجر ثواب دیا جاتا ہے, مجھے بھی اجر ثواب مل جائے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا, من ستر عورتا, جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی کے عیب کو چھپایا, سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. آج سب کا حال یہ ہو چکا ہے, چاہے اپنے معاشرے میں ہو, میں پہلے بھی بتایا تھا, اگر بیوی کے اندر 100 عیب ہے, 100 اچھائیاں ہے, 100 اچھائیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے, ایک برائی کی طرف ہمیشہ نظر رہے, اور وہ ایک عیب کو صرف دیکھتا ہی نہیں اور اسی کو نہیں بتاتا, لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر اور بھی آپ مثال لے سکتے ہیں, ہمارے بہت سارے ساتھی بھی ایسے ہوتے ہیں, چاہے دعوت تبلیغ کی محنت کرنے والے ہو, خانقاہ کی محنت کرنے والے ہو, ہم مدارس میں پڑھانے والے ہو, سب کا یہ حال ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں, خوبیوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ کسی کو نہیں سنیں کہ بھائی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کر رہا ہے, ماشاءاللہ یہ تعلیم کرتا ہے, کوئی بیان نہیں کرتا ہے. ایک عیب ہوا, ایک برائی ہوگی, ابھی برائی ہوئی صبح میں 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, تیسرے گھنٹے اور دوسرے گھنٹے کی تیسری منٹ پر فلاں دیکھیں گے واٹس ایپ پر آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی آنکھ عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنے والے بنے اور لوگوں کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے. استاد کا کمال بھی یہی ہے. ایک استاد ہے, اسے چاہیے کہ شاگرد کے اندر جہاں بہت ساری برائی دیکھے, برائی پر اس کو ٹوکے, لیکن جہاں اس کی خوبی دیکھے اس کی خود حوصلہ افزائی کرے. استاد جب حوصلہ افزائی کرتا ہے بچے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے, طالب علم کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. اور ہر بڑے کا کام بھی ہے, باپ کا کام بھی ہے, جب اپنے بچے میں برائی دیکھے تو برائی پر محبت کے ساتھ اس کو ٹوکے, لیکن جہاں پر اس میں خوبی دیکھے اس کی خوبی کو اس طرح بیان کرے, اس طرح بیان کرے کہ بیٹے کے دل میں بات پیدا ہو جائے کہ ایسی ہی اچھے کام دوسری مرتبہ بھی کروں گا تاکہ میرا باپ, میری ماں دوسری مرتبہ مجھے اس پر اور انعام عطا فرمائیں گے اور حوصلے کو مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کی دعائیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.